زمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمان یا رسول اللہ نوی خلق راغلی دزنو فور خندل کوي مور پلار مشرکان گنی مذہب تسبکتل کوي نوی خلق راغلی دزنو فور خندل کوي مور پلار مشرکان گنی مذہب تسبکتل کوي بد لگی صلاة سلام بد لگی صلاة سلام چن خیددا یا رسول اللہ زمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمان یا رسول اللہ تل صلاة سلام دیوی فتح نور خدا یا رسول اللہ زمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں 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 صلی اللہ علیہ وسلم تغيير يوم كتاب فيه خبير كم ولا سبيل كتاب فيه خوان صلی شاہ صاحب پڑھیں عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله باب قول الله وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابوں کے تراجم الگ لکھے ہیں اور تراجم کے ذیل میں جو مناسب احادیث تھیں وہ بعد میں لکھی ہیں۔ تراجم کے متعلق مختلف اقوال آتے ہیں۔ زیادہ قوی قول یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور اور منبر شریف کے درمیان میں جو حضور نے فرمایا کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بخاری شریف کے ابواب کے تراجم لکھے بالترتیب۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے قریب بیٹھ کر لکھے ہیں، بعض نے یہ بھی لکھا کہ بصرہ میں لکھے ہیں۔ بصرہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال مسلسل قیام فرمایا، اور پانچوں سال میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے اور پھر واپس بصرہ جاتے تھے۔ بخاری شریف کے تراجم کی اکثریت تو قول فیصل یہ ہے جنگ میں لکھی گئی ہے، باقی اقوال جو ہیں وہ اضافے سے متعلق ہیں کہ جگہ بجگہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت گزارا ہے، تو چونکہ بخاری شریف کی تالیف، ترتیب یہ 16 سال کی زندگی پر محیط ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے مختلف حصص مختلف جگہوں میں لکھے ہیں۔ تو تراجم کا بھی یہی حال ہے، وقت بوقت تراجم میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن بنیادی طور پر جو بنیاد رکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی، وہ ریاض الجنہ میں رکھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر 62 سال ہے، 62 ایئرس، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 296 میں آپ کا وصال ہوا، 256 میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اس زندگی میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں تو بہت لکھی ہیں، بالخصوص تاریخ ان کا ایک خصوصی فن تھا، اشیل کم کا ان کا ایک خصوصی فن تھا، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر اور تاریخ کے فن پر بہت کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم طلباء کی ایک جماعت، اس وقت کے طلباء بھی کیا تھے، جلیل القدر علماء تھے، ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ذکر کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنن کے اوپر ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو صحاح پر مشتمل ہے۔
تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ یہ صحیح بخاری کا اس وقت سے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا کہ ایسی ایک کتاب جو ہے وہ جس میں صحاح سنن سے متعلق ہو، صحاح۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ صحاح میں سب سے پہلی کتاب ہے امام بخاری کی۔ صحاح میں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا باعتبار تصنیف تو مقدم ہے، لیکن جو شان، جو عظمت صحیح بخاری کو ملی ہے وہ محدثین کے نزدیک وہ مقبولیت وہ دوسری کسی کتاب کو نہیں ملی۔ اس لیے محدثین کا ایک اجماعی فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ترتیب ایسی رکھی جس میں ایمانیات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ باری تعالیٰ کی توحید ہے۔ تو توحید باری تعالیٰ سے اپنی کتاب کو شروع بھی کیا اور توحید باری تعالیٰ پر اپنی کتاب کا اختتام بھی کیا۔ بظاہر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کی ہے، کیفیات وحی کا بیان ہے، لیکن محدثین لکھتے ہیں کہ وہ مقصودی باس نہیں ہے۔ مقصود فی الکتاب جو ہے وہ کتاب الایمان ہے، جو سب سے پہلی بحث ہے کتاب الایمان۔ اور چونکہ ایمان اور ایمانیات اور اعمال سب کا ثبوت جو ہے وہ وحی سے، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ وحی موقوف علیہ ہے، ایمان اور ایمانیات کے لیے، دین کے لیے، ظاہری اعمال شرعیہ کے لیے، فرائض و واجبات کے لیے، تو موقوف علیہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے مقدم کیا، وحی کو مقدم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کی ذات منبع علم ہے، علوم باری تعالیٰ کی ذات سے آتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ جس کو جتنا علم دینا چاہے تو وہ علم کا مخلوق میں علم کا آ جانا، اس کا ذریعہ، بڑا ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ الہام بھی ہے، رؤیا صادقہ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن معتمد
اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے۔ وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کو اللہ جل مجدہ کی طرف سے علوم منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے وحی کو گویا کہ ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا کہ وہ موقوف علیہ ہے، اور مقصود شروع ہوتا ہے کتاب الایمان سے اور اختتام اس کا ہوتا ہے کتاب التوحید پر۔ تو کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا عنوان رکھا وہ یہ کہ بنی الاسلام علی خمس، اور الایمان فعل وقول یزید وینقص۔ وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق اور اپنا مذہب ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر اس کا اظہار کیا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنی الاسلام علی خمس سے گویا کہ کتاب کی ابتدا فرمائی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں احادیث میں کہ جب ان خمس چیزوں کا بیان ہوتا ہے تو اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، یہ توحید کی شہادت یہ سب سے پہلے، باقی چار چیزیں اس کے بعد۔ تو گویا کہ باری تعالیٰ کی توحید سے